امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا اور قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک شخص حبیب ایمنی کی بارگاہ میں، حبیب اعظمی کی بارگاہ میں آیا، آکے آکے رونے لگا، تو وہ رونے والا شخص جو تھا اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، یعنی ڈکیت تھا، وہ چور بھی تھا، بہت بڑا گنہگار بھی تھا۔ ایک دن اچانک حبیب اعظمی کی بارگاہ میں آ کر کے رونے لگا۔ حبیب یمنی نے پوچھا ارے تیرا کام تو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یعنی برائی کرنا تیرا کام ہے، آج تو آ کے رو رہا ہے۔ اس ڈاکو نے کہا حضور کیا بتاؤں، آج میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لیا ہے، میں نے چوری، ڈاکہ، لڑائی، فساد، فتنہ، جوا، شراب سب سے توبہ کر لیا۔ کہا کہ کیسے، کس نے توبہ کرایا تمہیں؟ کون عالم دین کی بارگاہ میں تم نے توبہ کیا؟ کون امام کی بارگاہ میں جا کے توبہ کیا؟ کون حفاظ کرام کی بارگاہ میں جا کے توبہ کیا؟ اس نے کہا حضور علماء دین جب کوئی بات کہتے تھے تو دل میرا اتنا کالا ہو گیا تھا کہ میرے اندر وہ بات اثر نہیں کرتی تھی۔ کسی امام کی بارگاہ میں میں جاتا تھا، وہ کچھ کہتے تھے لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک 12 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کیا بتاؤں، کیا ان کی صورت، کیا ان کے اخلاق تھے، اس اخلاق نے، ان کے کردار نے مجھے توبہ کرا گیا۔ اور مسلمان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اخلاق دیکھنے کے بعد اگلا توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ تو اس شخص نے حبیب اعظمی کی بارگاہ میں کہا کہ ایک 12 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو حبیب اعظمی کہنے لگا کہ کیسے وہ توبہ کرایا، ذرا بتاؤ تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کیا بتاؤں، ایک دن میں اپنے گھر میں پارٹی رکھا تھا، تو جو جیسا ہوتا ہے اس کی پارٹی بھی ویسی ہوتی ہے۔ چوروں کا پارٹی چوروں کے ساتھ ہے، ڈاکوؤں کا پارٹی ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، جواری کا پارٹی ان جواریوں کے ساتھ ہے، شرابی کا پارٹی شرابیوں کے ساتھ ہے، نمازی کا پارٹی نمازیوں کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا کہ میری بیوی نے ایک دن میرے گھر میں پارٹی رکھی اور کہی کہ جاؤ جتنے علاقے میں چور ہے، ڈاکو ہے، گنڈا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ان تمام کو دعوت دے دو۔ میں نے دعوت دیا۔ جب وہ دن آیا تو بیوی بولی کہ دعوت تو کر دیا، پارٹی کا دن تو آ گیا، لیکن گھر میں ان لوگوں کو کھلانے کے لیے سامان کم پڑ گیا ہے، بازار جاؤ اور سامان خرید کے لاؤ۔ اب یہ شخص بازار گیا، سامان خریدا، سامان جب زیادہ ہو گیا تو اب یہ مزدور ڈھونڈنے لگا، یعنی کولیوں کو ڈھونڈنے لگا، حمال کو ڈھونڈنے لگا کہ کوئی میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ اب کوئی نہیں ملا، دن کا دوپہر تھا، دھوپ چلچلا رہی تھی، پریشانی کے عالم میں تھا، تو سامان پوٹلی کو ایک جگہ رکھا اور کولی ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے جب بڑھا تو ایک 12 سال کا بچہ ملا۔ چہرہ ان کا بہت ہی خوبصورت تھا، سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ اس نے جب جا کے دیکھا تو چہرہ ہی دیکھ کے دیوانہ ہو گیا اور کہنے لگا اے بچہ تم یہاں کس لیے کھڑے ہو؟ اس بچے نے کہا مجھے مزدوری کی تلاش ہے، میں مزدور ہوں۔ کہا کہ تم جب مزدور ہو اور مجھے مزدور کی تلاش ہے، تم کام کرنے کے لیے آئے ہو، تو میرا سامان ہے، میری پوٹلی ہے، گھر تک پہنچا دو، میں اس کی قیمت دے دوں گا۔ کہا کہ ہاں میرے گھر کا خرچ 3 دینار سے چلتا ہے، مجھے 3 دینار دے دینا، اس سے آگے میں زیادہ کچھ نہیں لوں گا، میں تیری پوٹلی کو تیرے گھر تک پہنچا دوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اب وہ شخص اور وہ بچہ دونوں سامان کے پاس آیا جہاں پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔
वहाँ जब आया बच्चे ने देखा पोटली की वज़न ज़्यादा है, बच्चे का कद छोटा है। बच्चे ने कहा ये सामान ज़्यादा है, कुछ कम करा लो, इतना मैं नहीं ले जा सकता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम नहीं ले जा सकते हो तो मैं दूसरा आदमी तलाश करता हूँ, दूसरे से मैं ले जाऊँगा, इसलिए कि सामान कम नहीं होगा। बच्चा रोने लगा, बच्चा सर झुका लिया, रो रहा है। उसने कहा कि क्यों रो रहे हो? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि अगर ये सामान मैं तुम्हारा घर तक नहीं पहुँचा दिया, तेरी पोटली तेरे घर तक लेके नहीं गया, तो हो सकता है दिन भर में मुझे कोई मजदूरी मिलेगी कि नहीं, कोई काम मिलेगा कि नहीं, चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। अब उस शख्स ने कहा कि तुम तैयार तो होते हो, सामान ज़्यादा है पोटली में, कैसे लेके जाओगे? कहा क्या करूँ, मेरे घर में फाका है, अगर मैं तेरा काम छोड़ देता हूँ, शाम तक कोई काम मिले ना मिले, मेरे घर में मेरी माँ भूखी है, उसे खाना चाहिए, उसे पानी चाहिए, और मैं मजदूरी करने इसलिए आया हूँ। उस शख्स ने पूछा कि तेरे घर में कौन है? उसने जवाब दिया फकत मेरी माँ है और एक मैं हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, कुछ दिन पहले मेरे बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मेरी माँ दूसरे के घर में जाके झाड़ू पूछा करती थी, काम करती थी और काम करके पैसा लाती थी, मेरा पेट भरती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि अब मैं 12 साल की उम्र में पहुंच गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मेरी माँ दूसरे के घर में काम करती है, इसलिए आज के बाद मैं अपनी माँ को किसी के घर में काम करने नहीं दूंगा। और कहने लगा कि मैं अपनी माँ से वादा किया है, ऐ मेरी माँ आज के बाद तुम कहीं काम मत करना, आज से मैं काम करूंगा, तू घर में बैठ के खाएगी। ऐ मेरे दोस्तों, इतना कहना था। उस शख्स ने कहा कि ले चलो सामान। अब सामान उसके सर पे रखा गया है, पोटली रखा गया है, अब दम घुटने लगा है बच्चे का, पसीने से शराबोर हो गए हैं, सांस फूलने लगा है। चलते चलते एक गांव के करीब से गुजरा है, जोहर का वक्त था, अजान देना शुरू हो गया। अजान की आवाज जब कान में आती है, उस बच्चे ने पोटली को जमीन पे रख दिया है। उस डाकू ने कहा, ए बच्चा क्या थक गए हो, क्या परेशानी के आलम में आ गए हो, पसीने में शराबोर हो गए हो, कुछ आराम करने के लिए पोटली रख दिए हो, कुछ सुकून हासिल करने के लिए पोटली रख दिए हो। उसने कहा, ए शख्स तुझे मालूम नहीं है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, अल्लाह के तरफ से बुलावा सामने आ गया है। जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा अब तेरा काम नहीं करूंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा तब तेरा काम करूंगा। आज कुछ लोग कहते हैं, आज हम लोगों के जहन में बात आ गई है, काम से फुर्सत नहीं मिलता है, हम काम करते हैं, नमाज कहाँ पढ़ेंगे? जरा इस 12 साल के बच्चे से सबक हासिल कर लो, इनसे अकल सीख लो। ये बच्चा भूखा है, इनकी माँ भूखी है, घर में फाका है और 12 साल की उम्र है, काम मिला है 3 दिनार में, सर पे पोटली रखा है, अगर काम छूट जाए तो भूखे भूखे रह जाएंगे, उनकी माँ भूखी रह जाएगी, घर में फाका का फाका रह जाएंगे। इधर आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, के सामान को नीचे रख दिया है और मस्जिद के तरफ जाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ए शख्स मैं तो तेरा आज मजदूर हूँ, तुमने 3 दिनार देने का वादा किया है, लेकिन बीच में अजान हो गया, अजान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, तुम यहीं ठहरे रहो, यहीं सामान देखते रहो, नमाज पढ़ के आऊंगा तब मैं तुम्हारा काम करूंगा, उसके बाद तुम्हारी पोटली घर तक पहुंचा दूंगा। उस शख्स ने कहा, ए बच्चा तेरी उम्र क्या है? कहा मेरी उम्र 12 साल है। उसने कहा, बच्चा अभी पूरे तरीके से तुम पर नमाज फर्ज नहीं है, फिर भी तुम काम छोड़ के नमाज पढ़ना चाहते हो। उस बच्चे ने कहा, क्या करूं? जब मैं पैदा हुआ, आँख खुली तो सबसे आँख खुली तो माँ को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो मैं भी नमाजी बन गया हूँ, मेरी माँ नमाज पढ़ती है, मैं भी नमाजी बन गया हूँ। उस बच्चे को लगा कि ये शख्स चोर है, डाकू है, गुंडा है, शराबी है, मुआली है, ये मुझे नमाज पढ़ने नहीं देगा। उसने कहा, बच्चे ने कहा, तुमने 3 दिनार देने का वादा किया है, 1 दिनार तुम काट लेना, 2 दे देना और मुझे जोहर की नमाज पढ़ लेने दो। अब उस शख्स ने कहा, ए बच्चा तूने तो कहा कि मेरे घर की खर्च जो है 3
3 دینار سے چلتا ہے، اور 1 دینار اگر میں کاٹ لوں تو تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تیری ماں کی پیٹ کیسے بھرے گی؟ تیرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس بچے نے کہا ارے تو نہیں جانتا ہے میری ماں کو، میری ماں وہ ہے کہ جب میں پورے دن کام کر کے مزدوری اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا ہوں تو میری ماں مزدوری لینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتی ہے اے بیٹا بتا ظہر کی نماز کہاں پڑھا ہے، عصر کی نماز کہاں پڑھا ہے، مغرب کی نماز کہاں پڑھا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ میری ماں ظہر کی نماز فلاں جگہ ادا کی ہے، عصر فلاں جگہ ادا کی ہے، مغرب فلاں جگہ ادا کی ہے، تب میری ماں مزدوری ہاتھ میں لیتی ہے۔ اگر کسی وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے میری ماں مزدوری نہیں لیتی ہے۔ اے میرے دوستو، آج بھی سب کے مائیں موجود ہیں، آپ بھی باپ بنے ہیں، ماں بنے ہیں، اگر کاش یہی تربیت آپ اپنے اندر ظاہر کر لیتے تو قسم خدا کی آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کبھی بے نمازی نہیں ہوتی، آپ کے بعد سے کبھی باہر نہیں ہوتی۔ وہ کیسی ماں تھی کہ گھر میں فاقہ ہونے کے باوجود کہہ رہی ہے کہ جب تک تو نماز ادا نہیں کرے گا تمہاری مزدوری مجھے نہیں چاہیے، تمہاری مزدوری میں نہیں لوں گا۔ اتنا سننا تھا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اے حبیب اعظمی، اس بچے کی بات میرے ذہن میں ایسی بس گئی ہے کہ بچہ بولتے جا رہا تھا، میں روتے جا رہا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سینہ چیر کر کے اس بچے کو دل کا مہمان بنا لوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے کہا اے بچہ جا تو نماز پڑھ کے آ، میں تیری مزدوری میں کٹوتی نہیں کروں گا، 3 ہی دینار دوں گا۔ اب بچہ نماز پڑھنے گیا ہے، نماز پڑھ کے جب نمازی مسجد سے باہر نکلا ہے تو نکلنے والوں میں سب سے پہلا انسان یہ 12 سال کا بچہ ہے۔ میں نے پوچھا اے بچہ تو گیا اور جلدی واپس کیوں آ گیا؟ نماز پوری پڑھی کہ نہیں؟ اس بچے نے کہا نہیں میں صرف 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ 4 رکعت ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت رہ جاتی ہے، 2 رکعت نفل رہ جاتی ہے۔ اس سردار نے کہا اے بچہ تو نے نماز پڑھا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے صرف 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھا ہوں، اس لیے کہ میں مزدور بھی تیرا ہوں، تمہیں کام بھی کر کے مجھے دینا ہے، وقت میں تمہیں کام کر کے دینا پڑے گا، اسی لیے جو ہے میں 4 رکعت صرف فرض پڑھا ہوں، باقی کی نمازیں میں اپنے گھر میں جا کے پڑھ لوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے حبیب اعظمی کیا اس کے بارے میں بتاؤں؟ وہ بچہ کیا تھا؟ وہ بچہ بول رہا تھا، میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا تھا، دل یہی کہتا تھا اے شخص اس بچے کو دل کا مہمان بنا لو۔ اب اس بچے کے سر پہ پوٹلی رکھا گیا ہے، پوٹلی کی وزن بہت زیادہ ہے، بچہ کبھی ہانپ رہا ہے، کبھی کانپ رہا ہے، کبھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہے، کبھی دم پھولنے لگا ہے، کچھ دور آگے چلا ہے۔ میں نے کہا ہے بچہ تم سامان میرے سر پہ رکھ دو، میری پوٹلی مجھے دے دو اور کچھ دیر تم آرام کر لو، میں مزدوری میں کٹوتی نہیں کروں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اے شخص سنو، جب میں مزدوری پوری لوں گا تو کام بھی پورا کروں گا، حرام کی روزی میں نہیں لوں گا، حرام کی روزی مجھے نہیں چاہیے، جب میں مزدوری پوری لوں گا تو کام بھی پورا کر کے دوں گا، آدھا کام کر کے حرام کی مزدوری میں کھانا نہیں چاہتا ہوں، میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ آخر وہ شخص کہتا ہے وہ بچہ کسی قدر میرے دروازے تک سامان لے کے آیا، سامان کو سر سے نیچے اتارا ہے، پوٹلی کو نیچے رکھا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے شخص سنو تیرا کام ہو گیا، سامان منزل تک پہنچ گئی ہے، یہ پوٹلی بھی منزل تک پہنچ گئی ہے، لاؤ میری مزدوری دو، میں چلوں گا، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، جلدی مزدوری دو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میرے جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، میں نے کہا اے بچہ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، 1 منٹ مجھے مہلت دے دو، میرے جیب میں اب پیسہ نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، میں گھر جاتا ہوں اپنی بیوی سے 3 دینار لے کے آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس بچے نے کہا جلدی کرو، میرے گھر میں میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اپنے گھر میں گھسا، اپنی بیوی سے کہا اے بیوی 3 دینار دو، مزدور دروازے پر کھڑے ہیں۔ اب ان کی بیوی پوٹلی میں ہاتھ ڈالتی ہے، تھیلی میں ہاتھ ڈالتی ہے، 3 دینار نکالتی ہے، اس کے بعد دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے جاؤ مزدور کو دے دو۔ اتنے میں یہ شخص جو ہے اپنی بیوی سے مزدور کا قصہ سنانا شروع کیا اور کہا اے بیوی جانتے ہو آج جو مجھے مزدور ملا ہے وہ کون ہے؟ بیوی پوچھی وہ کون ہے؟ وہ شخص کہا وہ 12
साल का एक बच्चा है, उसके अंदर ईमान इस तरह, ईमान की बातें इस तरह बस गई है, ईमान इतना बस गया है कि वो शख्स इतना खुददार है कि वो 3 दिनार से ज्यादा लेने को तैयार नहीं है। वो इतना ईमानदार है कि 12 साल की उम्र में अजान का वक्त हो जाए तो मस्जिद पहुंच जाते हैं, नमाज नहीं छोड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। यानी सारा किस्सा जो है अपनी बीबी को सुनाने लगा। उसकी बीबी बोली, ऐ शख्स जा, उसको मजदूरी दे दे, लेकिन अभी जाने मत देना, उसको किसी तरह अंदर लेके आओ। अब मैं उसको देखना चाहती हूँ, वो कैसा चेहरा है, उनकी सूरत कैसी है। जब बच्चा इतना नेक है तो माँ कितनी नेक होगी, बच्चा इतना नेक है तो माँ कितनी नेक और पारसा होगी। जाओ उस बच्चे को बुला के लाओ। अब वो शख्स कहता है, ए हबीबे आज़मी, मैंने 3 दिनार उस बच्चे को दिया और कहा, ए बच्चा कुछ देर के लिए मेरे घर में आराम कर लो। लेकिन खुददारी का आलम यह है कि बच्चा कहा कि मैं तेरे घर में आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक रकम दे दो, मेरी मजदूरी दो, मैं जाना चाहता हूँ। इतने में बीबी बोली कि अरे कम से कम उनसे झूठ ही बोलो, कह दो कि खाना तैयार है, खाना खा के जाओ। इतने में वो शख्स कहता है, ए बच्चा तुम तो भूखे भी हो, प्यासे भी हो, मेरे घर में खाना खा लो। वो बच्चा कहता है, मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं खाऊंगा। उस शख्स ने कहा, मैंने कहा, ए बच्चा मैं तो तुम्हें मजदूरी भी पूरी दे दी है, इसमें मैं कटौती भी नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो। उस बच्चे ने कहा, ए शख्स सुनो, मैं रोजे की हालत में हूँ, रोजे से हूँ, मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं खा सकता हूँ। इतने में वो शख्स कहता है, ए हबीबे आज़मी सुनो। जब ये बात वो बच्चा बोला, मेरी आंख से आंसू का कतरा फिर से जारी हो गया। या अल्लाह, 12 साल की उम्र है, खुददारी का आलम यह है कि हराम का रोजी लेना नहीं चाहते हैं, और इबादत का आलम यह है कि मजदूर होते हुए नमाज पढ़ते हैं, मजदूर होते हुए, कम उम्र होते हुए रोजे रखते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ये रमजान शरीफ का रोजा नहीं था, ये नफल रोजा था। उस शख्स ने पूछा, ए बच्चा बता तुम रोजा क्यों रखते हो। वो बच्चा कहने लगा, जब मेरे घर में फाका की हालत में दिन गुजरता है, मेरी माँ भूख की वजह से, फाका कशी की वजह से रोजा रखती है, मैं अपनी माँ को देखते देखते मैं भी रोजा रखना शुरू कर दिया हूँ, मैं भी दिन भर रोजा रखता हूँ। इतने में वो शख्स अपनी बीबी से कहता है, ए बीबी, ये बच्चा अब मेरे घर में नहीं आ पाएगा, मेरे घर में ये आना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि ये खाना खाने से इनकार कर दिया है, ये बच्चा रोजे की हालत में है, रोजा रखा है। ए मेरे दोस्तों, जरा इस वाक़े से सबक लो। हाँ, वो बच्चा 12 साल की उम्र है, भूख की शिद्दत अलग है, इबादत की मोहब्बत अलग है। अगर मजदूरी करते हैं, अजान हो रही है, नमाज नहीं छोड़ते हैं और मजदूरी करते हुए पूरे दिन का रोजा भी रखते हैं। आज हम सब की उम्र, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की उम्र 20 साल है, 28 साल उम्र लेके लोग, 28 साल की उम्र है, 28 साल की उम्र है, 78 किलो वजन है, रमजान शरीफ का रोजा फर्ज है, लेकिन हमारे मुसलमान रमजान के दिन में भी खाने का बहाना बना लिए हैं, खाना शुरू कर देते हैं। फर्ज रोजा होते हुए भी 28 साल की जिंदगी लेकर के, 78 किलो लेकर के ये दिन रात आसानी से गुजारते हैं, लेकिन रोजा रखना पसंद नहीं करते हैं, रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये अब ये 12 साल का बच्चा है, मुश्किल बहुत कम उम्र सा, वो कम उम्र की बच्चा है, लेकिन दिन भर रोजा रखते हैं, मजदूरी भी करते हैं। उस शख्स ने कहा कि मैं मायूस हो गया, ये बच्चा मेरे घर में नहीं आना चाहते हैं। उनकी बीवी का बयान है कि उनकी बीवी कह रही थी, अरे ये रोजे से है तो क्या हुआ, इनसे कहो, ए बेटा तुम रोजे की हालत में हो तो क्या हो गया, तुम अफ्तार करके मेरे घर से जाना। बच्चे ने समझा कि चलो बात ये सही कहता है, दावत ये देता है, नबी की सुन्नत है दावत कबूल करना, दावत कबूल करना नबी की सुन्नत है, सुन्नत भी आधा हो जाएगी, इसका दिल भी रह जाएगा। उसने कहा ठीक है, तब मैं तुम्हारी दावत कबूल करता हूँ और अफ्तार करके मैं यहाँ से जाऊँगा।
اس بچے کو اصل میں تو ان کی بیوی کو دیکھنے کا کوئی بہانہ تھا. گھر آیا وہ بچہ. گھر آنے کے بعد کہا مجھے آرام کے لیے کوئی جگہ دو, میں تھک گیا ہوں, پریشانی کے عالم میں آ گیا ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز کچھ باقی رہ گئی ہے, اس لیے آپ جگہ دو. جگہ دیا گیا. جگہ دینے کے بعد وہ بچہ جو ہے ادھر نماز میں مشغول ہو گیا. وہ ظہر کی 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھنے لگا. نوافل پڑھتے پڑھتے ادھر اس کی بیوی بولی اے شخص جاؤ, آج جتنے کو تم نے دعوت دیا ہے سب سے کہہ دو کہ آج دعوت کینسل ہو گیا, آج دعوت تم لوگوں کی کینسل ہو گئی, اس لیے کہ اس گھر میں دعوت صرف ایک ہوگی, وہ بھی اللہ والوں کی ہوگی. اپنی بیوی سے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر دعوت ہوگی تو صرف اللہ والوں کی ہوگی, آج کسی شرابی کی, کسی جواری کی, کسی بے دین کی دعوت میرے گھر میں نہیں ہوگی. آج اگر دعوت ہوگی تو صرف اللہ والوں کی. ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتے. اب وہ شخص گیا اپنے محلے میں گیا, کبھی شرابی کے دروازے پہ پہنچا, کبھی جواری کے دروازے پہ پہنچا, کبھی گنڈوں کے دروازے پہ پہنچتا ہے, کبھی چوروں کے گھر میں پہنچتا ہے. سب سے کہتا ہے اے میرے بھائی آج تم لوگوں کی دعوت کینسل ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ پارٹی بدل گئی اس لیے. چور نے کہا, ڈاکو نے کہا, شرابی نے کہا, جواری نے کہا, تمام غلط لوگوں نے کہا کیوں دعوت کینسل ہو گئی؟ اس نے کہا کہ آج پارٹی بدل گئی. اب اس کی بیوی کا بیان ہے. حضرت حبیب یمنی کی بارگاہ میں یہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی جو کہہ رہی تھی وہ سنیے, وہ بچہ میرے گھر میں قدم رکھا ہے, خوشی کی انتہا میرے گھر میں نہ رہی, اتنی خوش میری بیوی کبھی نہیں تھی. آج ان کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر سنو, جس وقت سے یہ بچہ میرے گھر میں قدم رکھا ہے میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے, اس لیے اے میرے شوہر سب کی دعوت کینسل ہو گئی, آج صرف اللہ والوں کی دعوت ہوگی. اب ان کی بیوی جو ہے بڑی محنت سے اور خوشی کے عالم کی خوشی سے افطار کی تیاری کر رہی ہے, کبھی کھانا بنا رہی ہے, کبھی کوئی اور آئٹم بنا رہی ہے. بناتے بناتے شام ہو گئی, ادھر اذان ہوئی, افطار کیے, روزہ کھولے. وہ بچہ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے اس بچے کو دیکھ کے اتنی خوش ہو گئی تھی, اتنی خوش ہو گئی تھی, لگتا تھا کہ میرا گھر وہ گھر نہیں کسی بادشاہ کا محل ہو گیا ہے. اب وہ بچہ افطار کر کے واپس جانے لگے, کہے کہ اے شخص اب میں جاتا ہوں, دعوت پوری ہو گئی. اب ان کی بیوی کہنے لگی کہ اگر یہ بچہ چلا گیا تو گھر سناٹا ہو جائے گا, خوشی کا عالم میں غم ہو جائے گی, اس لیے کہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ابھی یہ اس بچے کا قدم باہر نکلے گا غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا, اس لیے اس بچے کو کسی طرح روکا جائے. کہا کہ میرے سرتاج اس سے کہو کہ بیٹا رات ہو گئی ہے, تم گھر جاؤ گے, کم عمر ہے, خطرہ راستے میں ہو سکتا ہے, اس لیے رات یہیں گزار لو, صبح سویرے چلے جانا. اب وہ ان کے شوہر جو ہے اس بچے کے قریب گیا, کہا کہ بیٹا اگر جانا چاہتے ہو تو میں روکوں گا نہیں, لیکن میری ایک بات سن لو. بات یہ ہے کہ آج ابھی جو تم گھر جاؤ گے رات کے اندھیرا ہے اور سناٹا جگہ ہے اور مشکل ہے, خطرے کی گھڑی ہے, کم عمر ہے تیری, اگر جاؤ گے ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی پریشانی سامنے آ جائے گی, اس لیے رات جو ہے تم میرے گھر میں رک جاؤ اور صبح سویرے چلے جانا. بچے نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے, رات میں جانا مناسب نہیں ہے, رات یہیں رک جاتا ہوں. اب وہ بچہ رات کو رکا ہے, رات کا کھانا کھایا ہے, ایک طرف ان کی بیوی تھی, ایک طرف وہ گنڈا تھا, ایک طرف بچے تھے, تینوں مل کے کھانا کھائے ہیں. حبیب یمنی کی بارگاہ میں وہ شخص کہتا ہے ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے لیکن میری بیوی پلیٹ میں صرف ہاتھ ڈالی تھی, کھانا نہیں کھا رہی تھی. میرے دوستو وہ بچہ کھانا کھا رہے تھے اور ان کی بیوی ان کا مکھرا دیکھ رہی تھی, اس قدر وہ دیوانی ہو گئی تھی, اس لیے کہ بچہ نیک تھا, ایماندار تھا. اب یہ کھانا کھانے کے بعد تینوں روم میں سونے لگے.
ایک روم میں وہ بچہ چلے گئے، ایک روم میں وہ شخص ان کی بیوی رہنے لگی۔ اچانک یاد آیا کہ ارے میرے گھر میں تو ایک اپاہج لڑکی بھی ہے، آج ان کو میں نے کھانا نہیں کھلایا ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو پیر سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی تھی، بستر پہ پڑا پڑا رہتی تھی، بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس مہمان کی خوشی میں اپنی بیٹی کو یہ دونوں بھول گیا۔ جب رات کو اپنے اپنے روم میں سونے لگے تب یاد آیا ارے میری بیٹی تو اب تک کھانا نہیں کھائی ہے، میری بیٹی تو رستہ تکتی ہوگی، میری بیٹی رو رہی ہوگی کہ آج میرا باپ کھانا لے کے نہیں آیا، کیا بات ہے۔ وہ شخص دوڑتے ہوئے گیا، اپنی بیٹی کے روم میں گیا ہے، اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا۔ بیٹی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے باپ، آج آپ نے مجھے کیسے بھول گیا ہے، آج مجھے کھانا کیوں نہیں کھلانے آیا تھا، آج میں پریشان ہوں، تم ٹائم سے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ بیٹی کے سامنے وہ باپ کہتا ہے اے بیٹی میں بھول گیا تھا، ایک مہمان میرے گھر میں آیا تھا، اس مہمان کے خوشی میں میں نے تمہیں بھول گیا تھا۔ اس مہمان کے بارے میں کیا بتاؤں، خودداری کا عالم یہ ہے، ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ 12 سال کی عمر لے کر کے نماز کبھی نہیں چھوڑتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا ہے، 12 سال کی عمر ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ مہمان کا قصہ بیٹی کو سنانے لگا اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ کھانا جب کھا لیا بیٹی کا منہ دھلا دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اے بیٹی اپنے روم میں آرام کرو۔ اب یہ روم ہو گئے 3، ایک روم میں اس کی بیٹی آرام کر رہی ہے، دوسرے روم میں مہمان آرام کر رہے ہیں، اور تیسرے روم میں اس کی بیوی اور وہ خود آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر گزرا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد باپ کے روم کے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، یہ اندر سے یہ بولا کون ہے اتنی رات میں؟ باہر سے آواز آتی ہے اے میرے باپ دروازہ کھول، تیری بیٹی ہے۔ باپ نے اتنا سنا تو حیرت میں آ گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میری بیٹی تو چلتی نہیں ہے، میری بیٹی تو بولتی نہیں ہے، میری بیٹی تو ہاتھ سے حرکت نہیں کر پاتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ میں تیری بیٹی ہوں۔ کسی طرح یہ گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، میری بیٹی کھڑی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے۔ اس نے پوچھا اے میری بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ حکیموں نے تو لا علاج کر دیا تھا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، آج تم کھڑی کیسی ہو؟ اس کی بیٹی کہنے لگی اے میرے باپ، جس مہمان کا تذکرہ کھانا کھلاتے ہوئے تم نے کیا تھا اور کھانا کھلا کے تم واپس گیا ہے، میں اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کی اے پروردگار، جو مہمان میرے گھر میں ہے واقعی اگر وہ نیک ہے، واقعی اگر وہ پکا سچا ہے تو مولا اس مہمان کا واسطہ دیتا ہوں، میری دعا قبول فرما اور مجھے شفا عطا فرما۔ حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے، مولا اگر وہ مہمان حق پر ہے، مہمان نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما۔ بیٹی کہہ رہی تھی اے میرے باپ، ابھی دعا کرتے ہوئے زبان منہ کے اندر نہیں گیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیا۔ بیٹی کا قول ہے کہ ابھی زبان منہ کے اندر نہیں گئی تھی تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمایا۔ دونوں اس کی بیٹی اور وہ شخص جو ہے خوشی سے مچلنے لگے اور یہی کہنے لگے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اس شخص نے کہا اے میری بیٹی، جس کے صدقے میں تجھے شفا ملی ہے، چلو اس بچے کی زیارت کر لیتے ہیں، اس بچے سے ملا دیتے ہیں تمہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے اے حبیب یمنی، ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس روم میں گئے جس روم میں میرا مہمان سویا تھا، میں نے دروازہ کھولا تو مہمان غائب ہے، میں نے دروازہ کھولا تو مہمان نہیں ہے، بستر خالی ہے، میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ملا، اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا بستر پہ ملا، اچانک
ایک بستر میں کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس کو میں نے کھولا، پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارا گھر چھوڑ دیا ہوں، میں تمہارا گھر اس لیے چھوڑا ہوں کہ میرا راز کھل گیا ہے، میں تمہارا گھر اس لیے چھوڑ دیا ہوں کہ میری راز تم جان چکے ہو، میرا راز کھل گیا ہے، اس لیے میں تمہارا گھر چھوڑ دیا ہوں۔ نیچے لکھا ہوا تھا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری بیوی کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو تم دونوں توبہ کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لینا، پکا سچا مسلمان بن جانا۔ اگر دنیا میں نہ ملاقات ہو سکی تو وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم دونوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو تم دونوں نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ اگر دنیا میں جیتے جی ملاقات نہ ہو سکی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں ملاقات کروں گا۔ لوگوں، اللہ والوں کا اگر راز کھل جاتا ہے تو جگہ وہ بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے